بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں سیبی کاظمی، آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب۔ 9 اگست 2025 کا ہفتے کا دن اور یہ دوسرا ویلاگ اور بڑی اہم خبریں جو ابراہم اکارڈ معاہدے پر ڈونلڈ ٹرمپ نے صاف اسلامی ممالک کو وارننگ دے دی، اسرائیل تسلیم کرنے کا حکم۔ ٹرمپ کے نمائندہ خصوصی کی ملاقات کے بعد شہباز شریف کی سعودی سفیر سے انتہائی اہم ملاقات اور اگلے وزیر اعظم کا جو نام فائنل کیا جا رہا ہے اس میں اب شہباز شریف پوری نون لیگ زرداری ووٹ دینے کے لیے تیار ہے۔ اس کی تفصیل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ فیلڈ مارشل کی ٹیمپ میں فلوریڈا میں آمد ہوئی، اوورسیز پاکستانیوں کو ہوٹل کے باہر احتجاج، بیلجیم میں بھی کل آمد اور احتجاج، اور پاکستان بھارت کی جنگ میں بڑے سوالات۔ انٹرنیشنل میڈیا نے آپریشن سندور پھر خبروں میں، بھارت نے بھی 5 طیارے تباہ کرنے کا دعویٰ کر دیا، اور بیریا ٹاؤن کی نیلامی کا کھیل، اب ہاؤسنگ سوسائٹیوں کی باری آ گئی، اور FIA اسلام آباد کی بڑی خبر، ایئرپورٹ پر پورا عملہ تبدیل، بیوروکریسی سمیت اہم شخصیات ملک سے بھاگ رہی ہیں۔ 9 مئی کے معاملے پر بھی دن کی روشنی میں فیصلہ سنانے والا جج رات کے اندھیرے میں فیصلہ محفوظ کر گیا۔ لمبی سزاؤں کا معاملہ ہے۔ بلوچستان میں بڑی خطرناک صورتحال ہے، دونوں طرف سے وہاں آپریشن کی اطلاعات ہے، بھاری جانی نقصان ہے، اور باجوڑ میں بھی آپریشن مذاکرات ناکام ہے، آپریشن کا معاملہ ہے۔ اور میڈیا کے خوف میں ٹک ٹاکرز کے بعد اب احمد بوبک کے خلاف پیکا ایکٹ غداری کا مقدمہ۔ تفصیل سے ساری خبروں کی بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ٹرمپ نے باقاعدہ ٹویٹ کر کے تمام اسلامی ممالک کو مڈل ایسٹ میں حکم دیا کہ اب ہم نے ایران کو چونکہ ایٹمی ہتھیار بنانے سے روک لیا ہے طاقت کے ذریعے، اور اب امن کے نام پر آپ سب لوگ مڈل ایسٹ کے ابراہم اکارڈ معاہدے کے لیے اکٹھے ہو جائیں۔ اس میں آذربائیجان جو وسطی ایشیائی ریاستوں میں بڑا اہم اسلامی ملک، اسرائیل کے ساتھ پہلے ہی بڑے قریبی اور اہم تعلقات ان کے، اور اسرائیل کے نمائندے کے طور پر کام کرتے ہیں۔ ابھی شہباز شریف کی وہاں اسحاق ڈار کی قیادت کی ملاقاتیں آذربائیجان ہوئیں، اور ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ اب ہم آپ کو بتائیں گے کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کا وقت کیا ہے۔ تو فیلڈ مارشل کا یہ دورہ انتہائی اہم ہو چکا ہے۔ اب ٹرمپ کا یہ باقاعدہ اعلان ابراہم اکارڈ معاہدے کو باقاعدہ بروکر کرانا، یعنی دلالی کرنی مڈل ایسٹ میں امن کے لیے، کیونکہ امن کا نوبل انعام سب سے بڑی ترجیحات۔ آرمینیا آذربائیجان کے ابھی 35 سال کی اس نے لڑائی بند کروانے کا کریڈٹ لیا۔ آذربائیجان کے صدر نے اسے جواب میں نوبل انعام کے لیے نامزد کیا۔ اچھا، یہ وہی صدر ہے جو شہباز شریف، نواز شریف کا بڑا قریبی ساتھی ہے، اسرائیل کا بھی بڑا ساتھی ہے، اور 2017 میں اپنی بیوی کو نائب صدر بھی ہے بنا چکا، اپنی بیوی کو خود صدر، بیوی نائب صدر۔ ٹرمپ کو امن انعام کے لیے نامزد کر رہے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کھل کر اسرائیل کی اب حمایت کر دی ہے، اور فیلڈ مارشل کے اس امریکہ کے دورے میں اب سب سے اہم نقطہ یہ ہوگا، پاکستان میں جو حالیہ دنوں میں آپ نے سعودی عرب کی، عرب امارات کی، ایران، آذربائیجان کی ملاقاتیں دیکھیں، ٹرمپ کے خصوصی مشیر کی آمد ہوئی، پیغام آیا، اور اب شہباز شریف کی آج سعودی سفیر سے اہم ترین ملاقات۔ تو اس میں اب فیلڈ مارشل کی آپ کو پتہ ہے تائید، صدارتی نظام ہو، 27ویں ترمیم ہو، محسن نقوی کا وزیر اعظم کا نام فائنل ہو، تو اب یہ تائید دلوائی جائے گی کہ شہباز شریف سمیت نون لیگ اور زرداری ووٹ کے لیے تیار ہو جائیں۔ اوورسیز پاکستانی تو احتجاج کر رہے ہیں، ٹیمپا میں، فلوریڈا میں سخت احتجاج کیا انہوں نے، وہاں بیلجیم میں بھی، لیکن اس وقت معاملہ جو ہے وہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کا اس حد تک چلا گیا کہ نومبر تک یہ فیصلہ ہوگا آپ کے سامنے۔ اور اس میں آپ کو پتہ ہے پاکستان کی بدقسمت تاریخ ہے۔ ایوب خان جب اقتدار میں آیا، شمولیت میں اسے سوویت بلاک میں شامل کروایا گیا تھا، اقتدار اسے ملا اس بدلے میں۔ یحییٰ خان نے امریکہ چین کی خفیہ رابطہ کاری کروائی تھی۔ ہنری کسنجر کا چین کا دورہ پاکستان کی طرف سے ہوا تھا، اور پھر جو بھارت کا معاملہ تھا اس میں امریکہ مکمل طور پر یحییٰ خان کی مدد کر رہا تھا، کہ بھارت اس وقت روس کا قریبی گہرا گٹھ جوڑ تھا، اسے چیلنج کر رہے تھے، جو آج بھی ہے۔ یحییٰ خان نے بھی یہی کیا، 3 سال حکومت پھر کی تھی۔ ضیاء الحق بھی آپ کو پتہ ہے اسی طرح سوویت یونین، افغانستان کا جو معاملہ تھا وہاں مجاہدین بنائے، ان کی سپورٹ کی، CIA کے آپریشن کروائے، فرنٹ لائن اسٹیٹ بنا، اربوں ڈالرز لیے اور اپنا اقتدار مضبوط کیا۔ مشرف کا بھی آپ کو یاد ہے 9/11 کے بعد جو دہشت گردی کی جنگ میں امریکی مطالبے میں حصہ لیا اس نے، اور افغانستان کے خلاف باقاعدہ پاکستان کی سرزمین شمسی اور جیکب آباد جو ایئرپورٹ تھے، پھر پاکستانیوں کو جیسے پکڑ کر بیچا، ڈرون حملے کروا، سب آپ کو یاد ہوگا۔ تو اب یہ وہی مطالبہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کا کہ اقتدار کو طول دینا ہے، اس کے لیے امریکہ کوشش کرے گا پھر ان کی مدد۔ اب یہاں سب سے اہم معاملہ دیکھیں پاکستان کی عوام کا ظاہر ہے، جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ تو عمران خان ہے، اور یہ معاملہ حل طلب۔ دیکھیں ٹرمپ کے حکومت میں آنے کے بعد باوجود پاکستانیوں کی وہاں ڈپلومیسی میں یہ رکھا گیا تھا کارڈ، اور عمران خان چونکہ عوام پہ تکیہ کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہے انہی کو موبلائز کرتے ہیں، اور یہی ان کی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اب تحریک انصاف نے 14 اگست کو 5 اگست کی طرح کا خفیہ پلان بنایا ہوا ہے، کیونکہ 3 سال میں یہ ایک تو سیکھ چکے ہیں کہ پلان لیک آؤٹ ہو تو پھر پاکستان کے شہریوں پر، ان کے رہنماؤں کو تکلیف پہنچائی جاتی ہے، ظلم کیا جاتا ہے، زیادتی کی جاتی ہے۔ اب جو 5 اگست میں احتجاج تھا، دیکھیں جس نے کور کیا، جس نے شرکت کی، ان کے خلاف انہوں نے طاقت کا استعمال کیا ہے، وہ میں آگے چل کے آپ کو مزید تفصیلات بتاؤں گا، لیکن انہیں یہ نہیں پتہ کہ یہ احتجاج عمران خان کیوں کروانا چاہتا ہے، عوام کو بھی نہیں پتہ۔ دیکھیں عمران خان کیوں آپ کو موبلائز کرتا ہے، یہ آپ کو سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ عمران خان کی ایک رگ جانتا ہے،
یہ تو خان پر ظلم و ستم کرتے ہیں نا، خان ان کے اعصاب سے کھیلتا ہے، یہ تو اس وقت نشے میں طاقت کے چور ہیں، فرعون بنے ہوئے ہیں، یہ تو چاہتے ہیں کہ غیر قانونی اقتدار لمبا عرصہ چلایا جائے، چاہے اس کے لیے چلانے کے لیے گولیاں چلائی جائے، بندوق چلائی جائے، توپ چلائی جائے۔ چنگیز خان ہلاکو بھی یہی کرتے تھے اپنے دور میں، طاقت کی فضا، خوف کی فضا۔ 26 نومبر کو جنہوں نے گولیاں چلائیں، اس کا مقصد یہ تھا صرف آپ کو اتنا ڈرا دیا جائے کہ آپ آئندہ کبھی جلسے جلوس احتجاج کا نام نہ لیں، اور یہ طاقت کے نشے میں چور ہر شخص کرتا ہے، اپنی مخالفت تنقید برداشت نہیں کرتا۔ اب خان کی کوشش کیا ہے کہ پاکستان کی 24 کروڑ کی عوام کے اندر سے خوف کا بت کسی طرح ٹوٹ جائے۔ 5 اگست کو جس طرح عوام نکلی، 14 اگست کو بھی نکلے گی، پھر آگے بھی نکلتی رہے گی۔ عمران خان تو آپ کو سیاسی وارم اپ ایکسرسائزز کروا رہا ہے حقیقت میں۔ دیکھیں اقتدار جو ہے وہ اتنی جلدی عوام کے نکلنے سے ختم ہوتا تو فلسطین کا معاملہ حل ہو گیا ہوتا، اب تک اسرائیل کی حکومت ختم ہو جاتی۔ یہ خوف کو بت توڑنے کے لیے آپ کی کوشش ہے، جو حقوق اپنے نکلنے کی عادت ڈالتے ہیں، چاہے وہ 5 اگست ہو، پھر 14 اگست ہو، پھر 21 اگست، یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ عمران خان خود بھی جلسے جلوس احتجاج کی کال اسی لیتے تھے، ایک مہینے 2 مہینے کا گیپ دے کے تحریک، کہ انہیں پتہ ہے کہ یہی ایک طریقہ ہے پرامن انداز سے سیاسی جماعتوں کو چلانے کا اور رہائی کے لیے۔ اب خان کی رہائی تو دیکھیں جس دن ہونی ہے وہ نظام کا خاتمہ ہے، یہ ہم سب جانتے ہیں، اس دن نظام مکمل طور پہ لپیٹا جائے گا۔ اب اس نظام کا ایک حصہ یاد رکھیں، تحریک انصاف کی لیڈرشپ کی لوگ بھی ہیں، مطلب ہر وہ شخص جو فارم 47 پر جیتا ہوا ہے، پارلیمنٹ میں، سینٹ میں، صوبائی اسمبلی میں، وہ خان سے بے شک محبت کرتا ہے لیکن وہ اس نظام کا حصہ ہے۔ اور یقین کریں جتنا اقتدار سے نون لیگ پیپلز پارٹی اور اسٹیبلشمنٹ کو محبت ہے، ان کے بھی لیڈرز کو محبت ہے اس سے۔ تو 5 اگست کو جو عوام نے اپنا پاورفل شو کیا ہے، اس پر تھوڑی بہت جو تنقید بنتی ہے وہ انہی پارلیمنٹیرینز کی بنتی ہے جو اڈیالہ جیل کی بجائے پارلیمنٹ پہنچ گئے تھے۔ اب یہ اسی طرح پنجاب میں بھی تحریک انصاف کے جو رہنما آپ کو نظر نہیں آئے تھے، عوام تو نظر آئی آپ کو ٹھیک ٹھاک۔ اب اسٹیبلشمنٹ نے حالانکہ اس میں ریورس سائیکالوجی کھیلی کہ کنٹینر نہیں لگائیں گے، تیار نہیں تھے، اور بعد میں ایک بڑی پریس کانفرنس جو میری اطلاعات کے بعد پنجاب حکومت نے تیار کی ہوئی تھی کہ اب ہم دکھائیں گے، دیکھیں جی تحریک انصاف تو ختم ہو گئی، ہم نے تو کنٹینر بھی نہیں لگائے، 500 چھاپے حالانکہ مار چکے تھے، اور سوشل میڈیا پہ سے خبریں بھی نہیں آنے دیں کہ اس کے باوجود انہوں کا جی تحریک انصاف کی جو قیادت ہے ان کا بھی پلان ہے کہ وہ ٹکٹ ہولڈرز لاہور میں سارے جائیں گے۔ اسٹیبلشمنٹ کو لگا کہ پیچھے حلقوں میں تو لوگ نکلیں گے نہیں، قیادت ہوگی نہیں، اللہ نے ان کی عزت رکھی، تحریک انصاف کی عوام نکل آئی، بڑی تعداد میں نکل آئی، گراس روٹ لیول سے، ضلعی سطح سے، تحصیل کی سطح پر، یونین کونسل تک عوام ہی عوام تھی۔ اب یہ بہت بڑی کامیابی تھی، اور پھر اوپر سے حکومت کے 2 بلنڈر تھے، ایک ریحانہ ڈار معاف کیجیے گا صاحبہ کو جو گرفتار کیا، دوسرا پارلیمنٹ کے دروازوں کو تالے لگائے، ذلیل ہو گئے۔ اب 14 اگست کو دیکھیں جو آپ کو لیے بڑا اہم معاملہ ہے، 25 کروڑ کی آپ کی آبادی ہے، 80-90% تو خان کے ساتھ ہے، آپ کو پتہ ہے۔ اب اس میں 64% تو ہم بات کرتے ہیں نوجوان ہیں یا خواتین ہیں، اس میں آپ کو پتہ ہے 52%۔ پاکستان کے جو پنجاب کے جو بڑے شہر دیکھ رہے ہیں نا، گوجرانوالا، فیصل آباد، سیالکوٹ، یہ جتنے بڑے بڑے شہر ہیں، جو اصل معاملہ بھی پنجاب میں ہے، یاد رکھیں، کراچی، کے پی، بلوچستان، ادھر تو عوام نکلتی ہے، لیکن یہ جو 12 کروڑ میں سے آپ کا حصہ بنتا ہے نا، 1% 12 لاکھ، یہ آپ کو 14 اگست کو نکل آئے تو یقین کریں آپ ان کی ٹانگیں کانپنا شروع ہو جائیں، کیونکہ آپ ہی ہیں جو اس وقت اقتدار کے ان کے راستے میں مشکلات پیدا کرتے ہیں۔ کیونکہ جب اتنی بڑی تعداد میں عوام نکلتی ہے تو یقین کریں جو پیچھے لوگ بیٹھے ہیں ان کے دل و دماغ میں پروموشن، ترقی، عہدے پر پہنچنا، اور اس میں آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے ذرا خود پوچھیں کہ جو آپ نوکری پیشہ جو لوگ ہیں آپ میں سے، کیا وہ خوش ہیں؟ آپ ترقی نہیں کرنا چاہتے؟ آپ کا کوئی کاروبار ہے اگر، تو کیا آپ اپنی آمدنی سے خوش ہیں؟ اس میں اضافہ نہیں کرنا چاہتے؟ تو طاقت کی تو ایک فطرت ہے کہ آپ کو پتہ ہے یہ فیلڈ مارشل کے جو خوش آمدی انہیں کہہ رہے ہیں صدر بنے، ڈی جے ایس پی آر اور محسن نقوی تو کہہ رہے ہیں ایسا کوئی معاملہ نہیں، لیکن حقیقت طاقت کی فطرت کا یہی ہے کہ جتنا جتنا آپ اس کے قریب آتے جائیں مزید اختیار اور کنٹرول کی خواہش بنتی ہے۔ مطلق العنان، کسی کو جواب نہیں دینے والا۔ نواز شریف 2 تہائی کے بعد پہلی کوشش کیا کر رہا تھا؟ امیر المومنین بننے کی، 5 دفعہ آرمی چیفوں سے لڑا۔ وجہ کیا تھی؟ کہ سلوٹ کا سارا مسئلہ، اور ان کے لیے سلوٹ انگریز یعنی ٹرمپ کو مارنا ٹھیک ہے، اپنے جیسے کو مارنا بڑا مشکل ہوتا ہے ان کے لیے، یاد رکھیں، یہ گوارا نہیں کرتے بلڈی سویلین۔ تو پھر آپ کو پتہ ہے نواز شریف کی حکومت ویسے بھی اس وقت کمزور، وہ تو انوار الحق کاکڑ کی حکومت سے بھی پی ڈی ایم کی کمزور ہے، یقین کریں، اس نے کتنی لوٹ مار کی کسی نے پوچھنے کی زحمت نہیں کی، بلکہ نواز شریف سے تو قاضی فائز اور اسکندر سلطان راجہ تک طاقتور ہے۔ نواز شریف کی تو 17 نشستیں ہیں ٹوٹل، باقی تو سب اسٹیبلشمنٹ نے بنایا۔ جس دن بلاول کرو نے ہلکی سی تھپکی دی، وزارت عظمیٰ کا امیدوار کہہ دیا، نون لیگ اس دن ختم ہو جانی ہے۔ محسن نقوی کو وزیر اعظم کہنے میں، فیلڈ مارشل کے صدر بننے کی راہ میں نواز شریف رکاوٹ نہیں ہے۔ شہباز شریف، نواز شریف، اسحاق ڈار، خواجہ آصف، یہ تو آپ دباؤ میں، آپ کو پتہ ہے جو کیسز آپ ان کے لیے تو وہی کافی ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ کا یہ ٹاکرا نہ یہ برداشت کر سکتے ہیں نہ وہ۔ محسن نقوی البتہ وزیر اعظم بنا تو پھر فیلڈ مارشل بھی صدر بنیں گے۔ شہباز شریف جائے گا تو زرداری بھی ساتھ جائے گا۔ نون لیگ کے لوگ اچھا اس حد تک قائل ہے کہ فیلڈ مارشل آئیں، صدر بنے،
لیکن شہباز شریف کو مائنس نہ کریں, زرداری کو مائنس کر دیں. اور زرداری کہتا ہے مجھے مائنس کریں گے تو پھر بلاول کو وزیر اعظم لگائیں. تو یہ طاقت کا ایک ایسا کھیل جس میں ملک کی اینٹ سے اینٹ بجا کے رکھی ہے. معیشت کی جو تباہی بربادی ہو تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ ٹرمپ بھارت جیسی دنیا کی تیسری بڑی معیشت کو مردہ معیشت کہتا ہے, تو پھر ہمارے کیا حالات ہیں وہ خود سوچ رہے ہیں. ادھر تو اس وقت ملک ریاض کی بیریا ٹاؤن سے لوٹی ہوئی رقم سے سہارا یہ 5-5 10-10 ارب کی جائیدادیں چند کروڑوں میں خرید کے, اچھا مزے کی بات ہے وہ بھی یہ جو مقصود چپڑاسی کی طرح وہ کالے چینل کے سی ای او سامنے رکھے گئے نا, خریداری کرنے والے پیچھے خود ہیں, یہ ان کے اپنے خاندان کے لوگ خرید رہے ہیں ملک ریاض کی جائیدادیں, یہ اس کی مارکیاں, دفتر, کوڑیوں کے بھاؤ, اور اس میں IMF کے فنڈ پہ پاکستان کو چھوڑا ہوا ہے یا ایرانی تیل تھوڑا بیچ کے. اور جو امن و امان کے حالات ہیں KP میں آپ کو پتہ ہے نا, باجوڑ آپریشن بڑا شور مچا, اب انہیں اندازہ ہو گیا کہ وہاں کام نہیں بن سکتا, مذاکرات ناکام ہو رہے ہیں. علی مین گنڈا پور سے جرگے کے ذریعے بات چیت کروائی ہے لیکن وہ معاملہ نہیں بنا گئے. ابھی تو بلوچستان سے جو خطرناک خبریں آ رہی ہیں وہ تو آپ کو پتہ ہے, تفصیل کیا بتائیں. ایک مہینے میں وہاں 36 اضلاع میں ابھی ایک مہینے کے لیے انٹرنیٹ بند کیا گیا. زمین کا سفر ویسے ہی بند ہے, کرفیو کی صورتحال ہے, اور اس کے باوجود روزانہ شہادتوں کی وہاں سے اطلاعات آ رہی ہیں. 3.25 سال میں کوئی کامیابی نظر نہیں آ رہی. اب یہ سوچ میں ہے کہ موسم بدل جائے, سیاسی موسم اور آسمانی موسم بھی, سردیاں آ جائے, لوگ ٹھنڈے ہو جائیں گے, تو پھر 27ویں ترمیم باقی معاملات لے کے چلے. لیکن نومبر تک جو موسم ہے پاکستان کا موسم جو ہے وہ ہمیشہ ناقابل یقین رہا, یہ یاد رکھیں. اب محسن نقوی کی وزارت عظمیٰ کی خبریں دیکھیں, اس میں اب حافظ عبداللہ نے بھی کنفرم کیا, فضل الرحمان گروپ کے جو ہے, اس نے کہا کہ جنگ یا لاہور سے انہیں الیکشن لڑوا کے وہ وزیر اعظم بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور شہباز شریف, نواز شریف, آصف زرداری صاحب ووٹ ڈالیں گے, ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ کی تائید کریں گے. اس کے علاوہ ان کے پاس حل نہیں ہے کہ جن لوگوں کو اس وقت اقتدار میں حصہ دیا ان کے تو آپ کو پتہ ہے حالات. مریم نواز اگر پنجاب کی وزیر اعلیٰ ہیں تو کام ان کا بس یہی ہے, زندگی میں کیا کام ہے. وہ ایک نوشین شاہ نامی صارف نے بڑی زبردست بات لی. اس نے کہا صبح صبح اٹھتی ہیں محترمہ, شوہر کو تو انہوں نے پچھلے 3 سال سے ویسے ہی پھاٹک کیا ہوا ہے, اب غلاموں کو کنیزوں کو اکٹھا کر کے ان کے جھرمٹ میں 200 کلو میک اپ لگا کے وہ بے نظیر بھٹو بننے کی کوشش, 2 نمبر نقل کی بھی 2 نمبر بنا کے 25-30 کیمرے 1-2 ٹک ٹاک بنائیں, بیوقوفانہ جاہلانہ باتیں کی, اور شام کو آ کے سو گئی اکیلے. پتہ نہیں. بہرحال بلاول کی زندگی آپ کو پتہ ہے وہ قوت بخش, مردانہ طاقت کی ادویات ہوں, وزن کم کرنے کی جو بھی, وہ بھی میک اپ شیک مردانہ کی طرح نقل کر کے ڈائلاگ مار کے شام کو بھی سو جائیں, پتہ نہیں اکیلے یا کس کے ساتھ, مجھے نہیں پتا. بہرحال اب اس وقت صحافی اور جو باقی لوگ ہیں وہ ان کی تعریفوں میں زمین آسمان کے کلابے ملاتے ہیں. ابھی میں دیکھ رہا تھا محسن نقوی نے 4 ہوٹل کو لائسنس دیے شراب کی, کوئی مذہبی رہنما نہیں بولا, کوئی ایک بھی نہیں بولا. 2020 میں خان کے دور میں بزدار نے, آپ کو یاد ہوگا, وہ ایک غیر ملکی فرم کو جو مسلمان بھی نہیں تھے شراب کا لائسنس دیا تھا, تو کیا چیخیں تھیں مولویوں کی, مجھے آج بھی یاد ہے. یہاں محسن نقوی نے ان کا ایمان بالکل سو گیا ہے, بالکل سو گیا ہے. تو جس طرح ڈونلڈ ٹرمپ کی وہ ایپسٹین ویڈیوز ہیں, ان کی بھی ایسی ویڈیوز پڑی ہوئی, اس لیے ڈرتے ہیں. اب خواجہ آصف کے کیس میں اس غبارے میں ہوا تو بڑی بھری گئی ہے. اسٹیبلشمنٹ نون لیگ کو, پیپلز پارٹی کو ایک لائف لائن دینا چاہتی ہے. خواجہ آصف نے باقاعدہ استعفیٰ دیا ہے, اس کی تصدیق ہو گئی ہے, لیکن منظور نہیں کیا جا رہا, یہ ایک الگ بات ہے. اور خواجہ آصف تو بڑے زبردست قسم کے بھانڈ ہیں, معاف کیجیے گا, مطلب نون لیگ کے وہ رہنما ہیں. یہ اگر پھٹ جائیں, اور یہ پھٹتے ہیں تو پھر گندگی کہتے ہیں بہت پھیلتی ہے, مطلب سیاسی طور پہ. لندن پلان سے لے کے ہر قسم کے گناہوں کے حصہ دار میں چشمدید گواہ بھی ہیں. تو یہ بلیک میلنگ کا معاملہ سارا, گواہان کو تو آپ کو پتہ ہے چھوڑتے نہیں ہیں. جس طرح 5 اگست کو جو لوگ نکلے, ان کی جس نے گواہی دی, آپ کو پتہ ہے تحریک انصاف کی جو دکھایا گیا سارا, وہ ان کے ساتھ کیا ہوا آگے چل کے آپ بتاتا ہوں. ابھی جو عمران خان کا ضمنی انتخابات کے متعلق فیصلہ ہے وہ بڑا اہم معاملہ ہوگا. شاہ محمود قریشی نے کوٹ لکھپت سے خان کو یہ تجویز بھیجی ہے کہ ضمنی انتخابات ہمیں ضرور حصہ لینا چاہیے. سیاسی انتقام ہے, جبر ہے, فستائیت ہے, لیکن ہمیں میدان خالی نہیں چھوڑنا چاہیے. لیکن سرور باری صاحب, آپ کو پتہ ہے جنہوں نے سارے الیکشن کو مانیٹر کیا, ان کی رائے مختلف ہے, اور بڑی اہم بات انہوں نے کی کہ تحریک انصاف کو تمام اسمبلیوں سے استعفے دینے چاہیے, کیونکہ ان کی موجودگی سے فارم 47 کے نظام کو قانونی حیثیت مل رہی ہے. بلکہ عدالتوں میں بھی یہ اب کیسز میں جائیں نہ, پیروی نہ کریں, کیونکہ یہ تو اس وقت ملک کو ایک ٹرین کی انہوں نے مثال دی کہ ہائی جیک کر لیا گیا ہے. یہ عوامی عدالت میں جائیں, اور تحریک انصاف کو دیکھیں عوام کے پاس جانا پڑے گا, اس کے لیے تو آپ کو پتہ ہے اور کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے. ابھی سوشل میڈیا پر احمد بوبک, آپ کو پتہ ہے نوجوان, بڑے متحرک, بڑے باخبر, بڑی محنت کرتے ہیں, صبح دوپہر شام, آپ کو پتہ ہے خان کے نظریے پہ سوشل میڈیا پہ بڑی دبنگ قسم کی آواز بنے ہوئے ہیں. تحریک انصاف کی ریلیاں ہوں, کنونشن ہوں, جلسے جلوس, میٹنگ کور کرتے ہیں, بر وقت خبریں پہنچاتے ہیں. پاکستان سے باہر قابو نہیں آ رہے. اب ان پہ تھانہ ہڑپا میں, ان کے نزدیکی گاؤں میں پولیس نے وہاں ASI کی مدیت میں
قومی سلامتی کے اداروں کے خلاف نفرت کا الزام، پیکا کے تحت غداری کے مقدمہ، اندازہ کریں غداری کے مقدمہ. اب وہ بات کیا کرتا ہے تحریک انصاف کی، عمران خان کی، اس کی پوسٹ لگاتا ہے، اس کی مرضی ہے. واردات وہی ASI جی طارق محمود نامی، اس نے موبائل فون استعمال کرتے کہ جی میں نے ٹویٹر دیکھا اور میں بڑا دکھی ہوا کہ جی اتنی نفرت سیاسی مواد سوشل میڈیا پہ اپلوڈ ہو رہے ہیں. ساتھ ہی اس نے FIR میں سے لکھا بھی، کہتا ہے میں تو مصروف ہوں، کسی انسپیکٹر کو تفتیش پہ لگا دیں. آپ اندازہ کریں. احمد بوبک کے گھر والوں کو بھی، خاندان والوں کو بھی، رشتہ داروں کو بھی کچھ دنوں سے 5 اگست کے بعد سے سخت دھمکیاں دے رہے تھے، کیونکہ 5 اگست کے بعد وہ جو جس چیز نے دکھایا اس نظریے، اچھا وہ نوجوان دلیر ہے، کہہ رہا ہے میں پیچھے خان کے نظریے سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا، جو مرضی کر لو. اور یہ چند لوگ ہیں جو ڈٹ کے کھڑے ہیں. آپ کو کہتا ہے میں بے نقاب کروں، جو مرضی کروں. اچھا دکھاتا وہ وہی ہے جو عوام بول رہی ہے، جس طرح ہم سب آپ کی ترجمانی کرتے ہیں. اکاؤنٹ پہ میں نے اس کا چیک کیا، کوئی متنازع چیز نظر نہیں آئی. مثلا وہ ابھی ایک رکشا ڈرائیور کی وہ ٹویٹ میں دیکھ رہا تھا کہ مریم نواز آئی ہے، وہ گالیاں دینے کو دل کر رہی ہے. رکشا ڈرائیور کہہ رہا تھا، وہ کہتا ہے کون سی بھاگنے والی ماں آ گئی، سب کا روزگار کھا گیا. اب یہ باتیں عوام کر رہی ہے، اس میں کوئی متنازع چیز نہیں تھی. وہ ڈگی والا وزیر اعظم ٹیبل کے نیچے جو گواہ عمران خان کے وہ لکھنا، تحریک انصاف کے لوگوں کی جو پیغامات ہیں رحم ان کو شیئر کرنا، تجاوزات پہ وہ باتیں کر رہا ہے، یا جو ظلم اور زیادتی جو ہو رہی ہے وہ دکھا رہا ہے، جو بے گناہ لوگوں کو جیلوں میں ڈالنے کی ویڈیوز ہیں، خواتین کے ساتھ جو دن دہاڑے عوام میں تشدد وہ دکھا رہا ہے، وہ ویڈیوز شیئر کر رہے ہیں. پنجاب میں تو آپ کو پتہ ہے جو واردات ہو رہی گلو بٹو، اب وہ ساری پوسٹیں اس کی ذاتی پوسٹیں بھی نہیں ہیں مزے کی، وہ دوسروں کی بھی ٹویٹس ساری شیئر کرتا ہے، کوئی طنز کوئی نوک ٹوک جو عام طور پہ جمہوریت میں. لیکن پاکستان میں اب جمہوریت تو ہے نہیں. سیاستدان تو ویسے پبلک پراپرٹی ہوتے ہیں، غلط کام کریں لوگ بولتے ہیں، ناجائز سسٹمز کے تحت آئے ہوں، لیکن یہ چونکہ قومی مجرم ہے، ذلت ان کی مطلب مقدر میں لکھی ہوئی ہے، تو اس کے اوپر غداری ڈالتی ہے. اندازہ کریں جو پاکستان کی عوام کی ترجمانی کر رہا ہے. خیر ہم سارے غدار ہیں، وہ کو پتہ ہی ہے، یہ سارے جو ہیں وہ محب وطن ہیں، باقی ہم سارے غدار ہیں. اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں، اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ.